دیکھنے اور سننے والوں کو خوش آمدید کہتا ہوں۔ ناظرین، کبھی کبھی انسان کو بہت کچھ پتہ ہونے کے بعد بھی اس کو اس بات کی سمجھ نہیں آتی، لیکن کبھی کبھی ایک چھوٹا سا نقطہ بھی اس کی عقل کو واضح طور پر کھول کر اس بات کو سمجھنے میں مدد دے دیتا ہے۔ میری یہ ویڈیو آپ آخر تک دیکھیے گا۔ تو ویڈیو شروع کرنے سے پہلے میری سپورٹ میں میرے اس چینل کو سبسکرائب کر دیں، ویڈیو کو لائک کر دیں اور بیل آئیکن کو پریس کر دیں تاکہ آنے والی ہر نئی ویڈیو کا نوٹیفیکیشن سب سے پہلے آپ تک پہنچ سکے۔ ایک ضعیف العمر شخص رات کے وقت گھر کے باہر اسٹریٹ لائٹ کی روشنی میں زمین پر بہت دیر سے کوئی شے تلاش کر رہا تھا۔ اس کوشش میں وہ کچی گلی کی مٹی کو کرید کر دیکھتا بھی جا رہا تھا، لیکن جس چیز کی تلاش میں تھا وہ اسے دکھائی دے کر بھی دکھائی نہیں دے رہی تھی۔ کچھ فاصلے پر ایک نوجوان بہت دیر سے یہ منظر دیکھ رہا تھا۔ جب کافی دیر ہو گئی تو وہ اپنی جگہ سے اٹھ کر تلاش کرنے والے شخص کے پاس آیا اور اس سے دریافت کیا کہ حضرت، میں بہت دیر سے دیکھ رہا ہوں کہ آپ کچھ تلاش کر رہے ہیں، لیکن آپ کامیاب نہیں ہو پا رہے۔ کیا آپ بتا سکتے ہیں کہ آپ کو کس چیز کی تلاش ہے؟ ضعیف العمر شخص نے کہا کہ میں ایک سوئی تلاش کر رہا ہوں۔ میری سوئی گر گئی ہے، میں اسے تلاش کر رہا ہوں۔ بزرگ کی بات سن کر وہ بھی اس کے ساتھ تلاشی میں شریک ہو گیا۔ جب کافی کوشش کے باوجود اسے گری ہوئی سوئی نہ ملی تو اس نے بزرگ سے پوچھا کہ آپ کو اندازہ ہے کہ وہ سوئی کس جگہ گری تھی؟ یہ سن کر بوڑھے شخص نے کہا کہ وہ تو میرے کمرے میں گری تھی۔ یہ سن کر ہمدردی کرنے والے نوجوان کو شدید غصہ آ گیا اور اس نے سخت لہجے میں کہا کہ سوئی آپ کے کمرے میں گری تھی اور آپ یہاں دیکھ رہے ہیں۔ ضعیف العمر شخص نے نہایت تحمل سے جواب دیا کہ میرے گھر کی بجلی کٹی ہوئی ہے، کمرے میں سخت اندھیرا ہے اور آپ کو تو معلوم ہی ہے کہ اندھیرے میں کوئی شے کیسے نظر آ سکتی ہے، اس لیے میں یہاں روشنی میں سوئی ڈھونڈنے کی کوشش کر رہا ہوں۔ بات بس اتنی سی ہے کہ پاکستان کے سارے کٹے سے دودھ نکالنے کے چکر میں لگے ہوئے ہیں۔ کوئی سمجھتا ہے کہ جماعتیں اس دلدل سے نکال لینے میں کامیاب ہو جائیں گی۔ کسی کی سمجھ کے مطابق پاکستان میں اگر صدارتی نظام آتا ہے تو پاکستان ترقی کر سکتا ہے۔ کسی کو IMF سے قرضہ مل جانے کی صورت میں حالات معمول پر آتے نظر آتے ہیں۔ کوئی جمہوریت پارلیمانی نظام میں اپنی فلاح دیکھ رہا ہے تو کوئی صدارتی نظام میں آگے ملک کو بڑھتا ہوا دیکھ رہا ہے۔ کوئی بھی ڈھونڈنے والے سے یہ نہیں پوچھ رہا کہ سوئی کہاں گری تھی۔ کسی کا فرمانا ہے کہ فیصلہ اگر ہمارے حق میں نہیں آیا تو ایسا ہر فیصلہ باطل ہوگا، لیکن پھر بھی کوئی یہ بتانے کو تیار و مادہ نہیں کہ آخر سوئی گری تھی تو کہاں تھی۔ مزے کی بات یہ ہے کہ کوئی بھی ایک خود ساختہ یا پس پردہ والوں کا ترشیدہ بت جب بھی اپنا منہ پھوڑتا ہے تو سچ بتائے بغیر اس کا گزارا بھی نہیں ہوتا کہ سوئی گھر کے کمرے میں ہی گری تھی، لیکن جہاں گھٹا ٹوپ اندھیرا ہو وہاں کوئی چیز کیسے دکھائی دے سکتی ہے۔ یہ سب کچھ جاننے کے باوجود وہ گلی میں لگے اس کھمبے کے بلب کی روشنی میں سوئی ڈھونڈ لینا چاہتا ہے جہاں تیز روشنی موجود ہے۔ یہ بات تو طے ہے کہ اندھیرے کمرے میں سوئی کیا کسی بھی چیز کو ڈھونڈا نہیں جا سکتا، لیکن یہ بات بھی موٹی عقل والوں کو سمجھ لینا چاہیے کہ تیز روشنی والی جگہ میں اگر سوئی گری ہی نہ ہو تو وہ قیامت تک ڈھونڈنے کے باوجود کیسے مل سکتی ہے۔
ہمارے سارے اکابرین اور عوام میں بھی بچے کو یہ بات خوب اچھی طرح سمجھ لینی چاہیے کہ پاکستان کے جس مسئلے کو وہ حل کرنا چاہتے ہیں اس کی سوئی باہر گلی میں نہیں گری بلکہ گھر کے اندر ہی گری ہے۔ اس میں کوئی شک نہیں کہ اندھیرے میں سوئی کا ڈھونڈ لینا کسی طور پر ممکن نہیں، لیکن یہ کہاں لکھا ہے کہ گھر کی تاریخی کمرے میں روشنی کا انتظام نہیں کیا جا سکتا؟ سب جانتے ہیں کہ پاکستان کس مقصد کے لیے بنایا گیا تھا۔ تقریباً 150 سال سے بھی زیادہ مدت تک کس بات کے حصول کے لیے مسلمان ہند قربانیاں دیتے چلے آ رہے ہیں؟ گاجر مولی کی طرح مسلمانوں کے گلوں کو کاٹا جا رہا ہے۔ اس زمانے میں بھی 30 لاکھ سے زیادہ شہادتیں کس مقصد کے لیے دی گئی تھیں؟ یہ سب جاننے کے باوجود سوئی تو کمرے میں ہی گری تھی۔ آج پاکستان بننے کے 75 سال بعد بھی تمام رہنمائے قوم اور قوم و ملک کے کرتا دھرتا اگر مستار لی ہوئی روشنیوں میں اس سوئی کو تلاش کرنے میں لگے ہوئے ہیں تو ان کو معلوم ہونا چاہیے کہ اگر وہ قیامت تک بھی اس سوئی کو تلاش کرتے رہیں گے تو وہ ان کے ہاتھ نہیں لگ سکے گی، بلکہ تیز اور چمچماتی روشنیاں ان کی آنکھوں کے چراغوں کی روشنیاں بھی چھین لیں گی۔ پاکستان کا حل صرف جماعتیں، وردیاں والے، پارلیمنٹ اور نا صدارتی نظام بہتر کر سکتا ہے۔ پاکستان کے مسائل کا ایک ہی حل ہے اور وہ ہے کہ اس نظام کا نفاذ جس کے لیے رہبران قوم نے مسلمانان ہند سے قربانیاں مانگی تھیں۔ سارے مسائل کا ایک ہی حل ہے اور وہ پورے ملک میں بلا خوف و خطر سارے تجرباتی نظام کو کھاڑ پھینک کر لپیٹ کر پھینک دیا جائے اور خدا اور اس کے رسول کے نظام کو نافذ کیا جائے۔ اسٹریٹ لائٹ کی روشنی میں سوئی کو تلاش کرنے کے بجائے تاریخی کمرے میں روشنی کا انتظام کیا جائے اور کھوئی ہوئی سوئی کو اسی جگہ تلاش کیا جائے جس جگہ وہ گری تھی۔ اب روشنی کے لیے عام ایندھن چلانا پڑے یا لہو سے دیے چلانے پڑے، لیکن کمرے کو روشن کیے بغیر سوئی کبھی نہ مل سکے گی۔ اس لیے حالات کو بدلنے کے لیے اپنے اپنے انداز اور سوچ کو بدلنا ہوگا۔ سب کچھ ہوگا ورنہ منسوئی روشنیاں ان کی آنکھوں میں ان کو خیرہ کر کے ہمیشہ ہمیشہ کے لیے ان کی بصارتیں چھین لیں گی۔ اس ویڈیو کے متعلق آپ کی رائے کا منتظر رہوں گا۔ خدا حافظ۔